سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 12۔ قوم ثمود کے شہر حجر کے ایک معبد میں قوم کے بڑے پجاری اور ساحر ذؤاب بن عمرو اور رباب بن صغرا ایک کمرے میں بیٹھے تھے کہ رباب بن صغرا نے ذؤاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن عمرو، میں نے اپنی زندگی میں ایسی ذلت کبھی نہیں اٹھائی جتنی جندہ بن عمرو کے ہاں ٹھہرے ہوئے یوناف کے ہاتھوں میں نے اٹھائی ہے۔ وہ نہ جانے کیسی قوتوں کا مالک ہے کہ اس نے لمحوں کے اندر ہمارے طلسم کو زائل کر کے رکھ دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم عاد کی قوم ثمود کے افراد یعنی ہم بھی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور قوت والے ہیں، لیکن تم نے دیکھا یوناف نے ہم دونوں کو بیک وقت ہماری گردنوں سے اس آسانی سے پکڑا جیسے ہم کوئی ہلکی پھلکی چوبی مورتی ہوں، پھر اس نے انتہائی نفرت میں ہم دونوں کو ایک ہی نشست پر دے مارا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑے پجاری اور ساحر ہونے کی حیثیت سے ابورغال مصدع بن مہرج اور قدار بن سلف، جندہ بن عمرو نابت اور قطام اور قبال کی نگاہوں میں ہماری کوئی عزت اور وقت نہیں رہ گئی ہے کہ ان سب نے ہمیں یوناف کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ ذؤاب میرے دوست، کوئی ایسی ترکیب ہو کہ ہم یوناف سے انتقام لے کر کم از کم ابورغال کی نگاہوں میں اپنی عزت کو بحال کر سکیں۔ ذؤاب نے کہا، اے ابن صغرا، میرے دوست، تمہارا کہنا درست ہے، پر یہ عزت دوبارہ ابورغال کی نگاہوں میں کیسے بحال ہوگی؟ اور اگر ہم نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال نہ کیا تو ہو سکتا ہے ابورغال ہماری جگہ کسی اور کو قوم ثمود کے معبدوں کا بڑا پجاری مقرر کر دے، کیونکہ ہمارے ماتحت پجاریوں میں اب کافی لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو ہمارے درجے کا ہی علم اور طلسم جانتے ہیں، پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہماری یہ عزت نفس کیسے بحال ہوگی اور کس طرح ہم ایک بار پھر۔ ذؤاب کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ معبد کے اس کمرے میں دو نوجوان داخل ہوئے تھے۔ وہ عزازیل کے ساتھی ثبر اور زنکبور تھے۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے رباب نے پوچھا، تم دونوں کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ زنکبور نے کہا، ہم دونوں بے پناہ قوتوں کے مالک ہیں، میرا نام زنکبور ہے اور میرے اس ساتھی کا نام ثبر ہے۔ ہم دونوں فوق البشر قوتوں کے مالک ہیں اور تم دونوں کی مدد کرنے آئے ہیں۔ رباب نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تم دونوں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ زنکبور نے کہا، ہم قوم ثمود اور خاص کر قوم ثمود کے سردار ابورغال کی نگاہوں میں تمہارے وقار، تمہاری عزت کو بحال کر سکتے ہیں۔ ذؤاب نے ان دونوں کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم دونوں ایسا کر سکتے ہو؟ زنکبور نے کہا، سنو بزرگ پجاریوں، جس شکل میں تم ہمیں دیکھ رہے ہو یہ ہماری اصلی شکل نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہم نے یہ شکل اختیار کر رکھی ہے۔ رباب نے پوچھا، تو پھر تم دونوں کی اصل حیثیت کیا ہے؟ زنکبور نے کہا، اے میرے بزرگ پجاری، ہم دونوں کا تعلق جن سے نار سے ہے، ہم دونوں عزازیل کے قریبی اور عزیز ترین ساتھیوں میں سے ہیں، اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد تمہاری اس ذلت اور رسوائی کو دور کرنا ہے جو تم نے یوناف کے ہاتھوں اٹھائی ہے۔ کیا تم لوگ پسند نہ کرو گے کہ یوناف کو کوئی زخم پہنچائی جائے؟ رباب نے کہا، اے میرے عزیز، تم دونوں ہم سے نفسی اور ذہنی مماثلت رکھتے ہو، پھر یوں اس طرح تم دونوں وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آگے بڑھو اور ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ زنکبور اور ثبر آگے بڑھے، دونوں پجاریوں سے انہوں نے والہانہ مصافحہ کیا، پھر وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ رباب نے پھر ثبر اور زنکبور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے عزیزو، تم دونوں کا جذب و قبول ہم دونوں کی کامیابیوں کا اور فوز مندیوں کا سرچشمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اور میرا ساتھی ذؤاب دونوں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یوناف پر کوئی ایسی قوت اور طاقت وارد ہو جو اسے نفرتوں کی بازگشت اور کرب زار کر دے اور اس کی زندگی کو یاس کا اندھیرا اور جلتا بھڑکتا تنور بنا کر رکھ دے۔
ہم چاہتے ہیں اسے جہاں کی رنگینیوں اور رشتوں کی خوشبوؤں سے محروم کر دے، اس کے اخذ و اثر کو خستہ اور برہم کر کے اسے کو بکو خانہ بخانہ اور در بدر دھکے کھانے پر مجبور کر دے۔ اے میرے عزیز، کیا تم دونوں ہماری خواہش پر یوناف کی ایسی حالت کر سکتے ہو؟ اس بار زنکبور کے بجائے صبر نے کہا، اے مقدس و محترم پجاریوں، ہم یوناف کی حالت یقیناً تمہاری خواہش کے مطابق ابتر و ویران کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تم دونوں کا تعاون درکار ہے۔ اگر تم دونوں ہمارا ساتھ دو تو یوناف کے بدن کو ہم خستہ اور اس کی طبیعت کو برہم اور اس کے وجدان اور اس کی ساری قوتوں کو اپنے انتظامات کا اسیر کر سکتے ہیں۔ ذؤاب نے پوچھا، آخر تم دونوں ہم سے کیا تعاون چاہتے ہو؟ زنکبور نے کہا، سنو مقدس پجاریوں، ہم اپنے رہنما اور پیشوا عزازیل کے کہنے پر تمہاری طرف آئے تھے۔ عزازیل نے ہمیں بتایا ہے کہ یوناف کے پاس زبردست قوتیں ہیں۔ اولاً اس کے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہے، یہ سمجھو کہ اس کا ناسوت فنا ہے اور لاہوت حرکت میں ہے۔ دوسرا، یوناف کے قبضے میں ایک روح ہے جو اس کے لیے مافوق البشر ہی نہیں فوق الشیاطین کام کرتی ہے۔ اب یوناف پر قابو پانے کی صورت صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے اس روح کو اس سے علیحدہ کیا جائے، اس کے بعد اس کی ذہنی قوتوں کو کسی سحری عمل کے ذریعے ایسا سن اور منجمد کر دیا جائے کہ وہ اپنی لاہوتی قوتوں کو حرکت میں نہ لا سکے۔ اور سنو اے مقدس پجاریوں، یہ کام میں اور صبر مل کر انجام دیں گے، اور اس کام کی تکمیل کرنے کے لیے ہم تمہارے ہاں چند یوم تک اس معبد میں قیام کریں گے، اور تمہاری خاطر اس کام کو سر انجام دینے کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کام کی ابتدا اس طرح ہوگی کہ جس وقت یوناف، اس کی بیوی نابت اور جندہ بن عمر باغ میں کام کر رہے ہوں گے، اور روز مرہ کی طرح نابت دونوں کے لیے دوپہر کا کھانا لانے گھر جائے گی، تو میں اور صبر یوناف کی طرف جائیں گے۔ میں نے اس وقت نابت کی شکل و صورت اور جسمانی ہیبت اختیار کر رکھی ہوگی۔ یوناف یہی سمجھے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اس طرح صبر میرے ساتھ نابت کی ایک سہیلی کی شکل میں ہوگا۔ ہم دونوں اس باغ میں دور کھڑے ہو کر اپنے گرد ایک طلسمی دائرہ کھینچ لیں گے، پھر میں اشارے سے یوناف کو اپنی طرف بلواؤں گا۔ یوناف یہی سمجھے گا کہ میں نابت ہوں، لہٰذا وہ بھاگا بھاگا میری طرف آئے گا، اور جو ہی وہ میری بات سننے کے لیے طلسمی حصار میں داخل ہوگا، اس کے ماتحت کام کرنے والی روح اس سے علیحدہ ہو جائے گی، کیونکہ اس دائرے میں یہ خاصیت ہوگی کہ کوئی روح اس میں داخل نہ ہو سکے گی۔ جو ہی روح اس سے جدا ہوگی، میں ایک اور عمل کی ابتدا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر یوناف کا ہاتھ تھام لوں گا، اور میرا ہاتھ تھامنے سے یوناف پر یہ اثر ہوگا کہ اس کا ذہن، اس کی پرانی یادداشتیں سب منجمد اور جامد ہو جائیں گی، اور اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ وہ لاہوتی قوتوں کا مالک ہے اور ان لاہوتی قوتوں سے کام لینا جانتا ہے اور کام لے سکتا ہے۔ پھر صبر میرے آگے آگے اس حصار سے لے کر اس معبد تک ایک لکیر کھینچتا چلا جائے گا، اور میں اس لکیر پر چلتا ہوا یوناف کا ہاتھ تھامے اس معبد کی طرف آؤں گا۔ جب تک میں اس حصار سے لے کر لکیر پر چلتا رہوں گا، یوناف کی روح اس پر وارد نہ ہو سکے گی۔ پھر میرے آگے آگے لکیر کھینچ کر صبر اس طرف آئے گا، اور ہم یوناف کو لا کر معبد کے کمرے میں بند کر دیں گے اور اس کے گرد ایک حصار بنا دیں گے۔ جب تک یوناف اس سحری حصار کے اندر رہے گا، اس کا ذہن اور اس کے اندر محفوظ ساری یادداشتیں اور قوتیں منجمد اور بے حس رہیں گی، اور یوناف ان سے کوئی کام نہ لے سکے گا۔ جب ایسا ہو چکے تو تم دونوں میں سے ایک جا کر قوم ثمود کے سردار ابو رغال کو بلا کر لائے گا۔ جب ابو رغال آ جائے تو تم دونوں اس کے سامنے یوناف کو اذیت دینا شروع کر دینا۔ اس طرح ابو رغال نہ صرف تم دونوں کی سحرکاری کا لوہا مان جائے گا، بلکہ اس کی نگاہوں میں تمہاری عزت، تمہارا وقار اور زیادہ ہو جائے گا۔ رباب بن صغرا اٹھا اور زنکبور کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، اگر ایسا ہو جائے تو ہم ابو رغال کی موجودگی میں یوناف کو مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ اسی طرح وہ اسی معبد کے تہخانے میں سسک سسک کر کتے کی موت مر جائے گا۔ صبر نے تنبیہ کرنے کے سے انداز میں کہا، اے عزیز پجاریوں، تم دونوں یوناف کی حالت تو غیر کر سکتے ہو، پر تم اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے، اس کی موت و مرگ کا باعث نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہے اور وہ ایک طویل مدت تک جیتا رہے گا۔ یہ مدت ہزاروں برس پر بھی محیط ہو سکتی ہے۔ اور سن رکھو، جیسا کہ ہمارے پیشوا عزازیل نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کی موت و مرگ کسی عام انسان کے ہاتھوں نہ ہوگی، بلکہ اس کی موت کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔
اور سنو میرے عزیز پجاریوں، یوناف کو زک پہنچانے میں ہم دونوں تمہارا اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ تم دونوں کی طرح اس نے ہمارے انا اور عظمت کے ادعا پر بھی ضرب لگائی ہے۔ ایک موقع پر اس نے ہم پر ہاتھ اٹھایا تھا اور ہم پر ہماری طبعی اور تخلیقی اور اکتسابی اور مصنوعی دونوں حالتوں میں وہ ضرب لگانے میں کامیاب ہوا تھا، اور جواب میں اور زنکبور اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائی تھی۔ صبر کے خاموش ہونے پر رباب نے کہا، وہ ہمارے ہاتھوں نہ بھی مرے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس کی ذات کے لیے کیا یہ کم ضرب ہوگی کہ وہ ہمارے معبد کے تہ خانے میں ہمارے سامنے کسی سحری حصار کے اندر مجبور و بے بس ہو جائے گا، اور اپنے سردار ابوالغال کی موجودگی میں ہم اس پر جیسا چاہیں ظلم برپا کر سکتے ہیں۔ اس طرح ابوالغال ہماری عظمت کا قائل ہو جائے گا، اور قوم ثمود میں ہماری عزت پہلے کی نسبت اور زیادہ ہو جائے گی۔ صبر کے خاموش ہونے پر زنکبور نے ذواب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگ پجاریوں، یہ تو کہو کہ جب ہم دونوں یوناف کو مجبور و بے بس کر کے تمہارے اس معبد کے کمرے میں لا ڈالیں گے، اور اس دوران اگر ہم جندہ اور اس کی بھانجی نابت کو قتل کر دیں تو یہ کیسا رہے گا؟ رباب نے چونک جانے کے سے انداز میں کہا، نہیں، تم لوگ فی الحال ایسا مت کرنا، اس کے دوسرے پہلو متوقع ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جندہ کے قتل سے اس کا قبیلہ بغاوت پر آمادہ ہوگا اور قوم ثمود میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جندہ حضرت صالح پر ایمان لا چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں صالح ہی ہمارے لیے مزید مصیبت کا باعث بن جائیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ خداوند کے سچے اور برحق نبی ہیں، ہم تو انہیں اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ ان کے پیغام سے ہمارے بتوں پر ضرب لگتی ہے، ان بتوں پر جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں نے نابت کو نقصان پہنچایا تو سن رکھو کہ وہ قوم ثمود کے سردار ابوالغال کی بیٹی ہے، اور اس کی مرگ پر ابوالغال یقیناً ہم سب کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دے گا، اور نابت چونکہ اس کی واحد اولاد ہے لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ ابوالغال ہم دونوں کی گردنیں ہی کٹوا دے۔ زنکبور نے رباب اور ذواب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مقدس پجاریوں، ہم دونوں تم دونوں کی بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ جندہ اور اس کی بھانجی نابت کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے، لیکن یوناف سے متعلق ہمارا اور تمہارا معاملہ اب طے ہے۔ اسے ہم بے بس و مجبور کر کے یہاں لائیں گے اور اس کی حالت بد سب دیکھیں گے۔ آنے والے 2-4 روز میں ہم یوناف کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی زنکبور اور صبر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مصر میں تھیبیس شہر کے باہر یوناف کے ہاتھوں زک اٹھانے کے بعد یافان اپنی نئی بنائی ہوئی بیٹی اریشیا کے ساتھ ارش شہر سے باہر بلند کوہستانوں کے اوپر نار دیوتا کے معبد کے پاس نمودار ہوا تھا۔ اریشیا نے یافان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، یہ کون سی جگہ ہے اور سامنے یہ معبد نما عمارت کیسی ہے؟ یافان نے کہا، اے میری بیٹی، یہ قوم اکاد کی سرزمین ہے، اور یہ شہر جو تم اپنی دائیں جانب دیکھ رہی ہو اس کا نام ار ہے، اور سامنے یہ جو معبد نما عمارت دکھائی دے رہی ہے یہ قوم اکاد کے دیوتا ننار کا معبد ہے، اور اس معبد کے بائیں طرف جو چند قدم کے فاصلے پر عمارت دکھائی دے رہی ہے یہ قوم اکاد کی زبردست دیوی ننگل کا معبد ہے۔ یہ دونوں بڑے قدیم معبد ہیں، اور میں پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوں۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں یہاں پر مستقل سکونت اختیار کروں گا۔ میں یہاں اپنی رہائش کو ناقابل تسخیر بناؤں گا، اور اپنے ارد گرد ایک محکم اور مضبوط حصار بنانے کے بعد یوناف پر ضرب لگانے کی کوشش کروں گا۔ اریشیا نے یافان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، یوناف کے پاس کیسی قوتیں ہیں جو وہ آپ پر غالب آ گیا ہے؟ یافان نے اداس اور بکھری ہوئی آواز میں کہا، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے میری بیٹی، تمہارے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یوناف بے انت و بے کنہ قوتوں کا مالک ہے، پر مجھے ان قوتوں کے سامنے بند باندھ کر اس سے انتقام ضرور لینا ہے۔ چلو میری بیٹی، اس ننار دیوتا کے معبد میں چلیں۔ اس معبد کا پہلا بڑا پجاری تو میرا جاننے والا ہے، پر وہ تو کب کا مر گیا ہوگا، اب نہ جانے کون یہاں کا بڑا پجاری ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اس سے ملیں گے اور اس کے ساتھ مل کر یہاں اپنی حالت مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اریشیا میری بیٹی، ننار دیوتا اور ننگل دیوی کے معبدوں کے درمیانی حصے میں ایک گہری زمین دوز غار ہے جو دونوں معبدوں کو ایک طرح کے خفیہ راستے سے آپس میں ملاتی ہے۔ اس غار کے اندر ان گنت کمرے ہیں، اور ان کمروں میں وہ پجارنیں اور دیوداسیاں رہتی ہیں
جو ننار دیوتا اور ننگل دیوی کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ ذرا رک کر یافان پھر عریشیا کو بتا رہا تھا، اے میری بیٹی، یہاں کے بڑے پجاری سے مل کر اپنے لیے اس غار کے اندر ہی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بڑی محفوظ جگہ ہے اور یہاں رہ کر میں اپنی رہائش کے ارد گرد ایک ایسا طلسم حصار بناؤں گا جس کے اندر یوناف داخل نہ ہو سکے گا، اور اس پر ضرب لگانے کے بعد میں یہیں آ کر پناہ لیا کروں گا۔ سنو بیٹی، مجھے خبر ہو چکی ہے کہ یوناف مارا نہیں جا سکتا، وہ صدیوں سے ہے اور صدیوں تک رہے گا۔ وہ صدیوں پہلے بھی جوان تھا، اب بھی اور آنے والی صدیوں میں بھی جوان رہے گا۔ اس کی یہ سدا جوانی اور طویل العمری ایک راز ہے میری بیٹی، یہ راز کم از کم میں نہیں جانتا۔ یہاں اس غار کے اندر میں کسی خونخوار روح کو تسخیر کروں گا اور اسے یوناف کے پیچھے لگا دوں گا کہ وہ یوناف سے میرا انتقام لے۔ مجھے امید ہے کہ میں یوناف کو اپنے سامنے بے بس کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چلو اب ہم اس معبد میں چلیں۔ یافان اور عریشیا ننار دیوتا کے معبد کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں باپ بیٹی معبد میں داخل ہوئے اور قریب سے گزرتی ہوئی ایک پجارن کو مخاطب کرتے ہوئے یافان نے پوچھا، اے بیٹی، ہم دونوں باپ بیٹی ہیں، بہت دور سے آئے ہیں اور ننار دیوتا کے اس معبد کے بڑے پجاری سے ملنا چاہتے ہیں۔ پجارن نے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ آئیں، میں آپ دونوں کو بڑے پجاری کے پاس لے جاتی ہوں۔ پجارن معبد کے ایک کمرے کے سامنے رک گئی، پھر اس نے یافان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کمرہ بڑے پجاری کا ہے، اس کا نام یمنا ہے، آپ اندر جا کر اس سے مل سکتے ہیں۔ پجارن چلی گئی تو یافان اور عریشیا کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ اونٹ کی کھال اور اس کی ہڈیوں سے بنی ہوئی ایک نشست پر ایک ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یافان اور عریشیا کو دیکھتے ہی یمنا نام کے اس بڑے پجاری نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کون ہو اور کس غرض سے اس کمرے میں داخل ہوئے ہو؟ میں ننار دیوتا کے اس معبد کا بڑا پجاری یمنا ہوں، اور یہ تم دونوں کے گرد پھیلی ہوئی نیلے رنگ کی دھند کیسی ہے؟ یہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ کچھ عرصہ قبل جب اس معبد کا بڑا پجاری ایک شخص دوبان ہوا کرتا تھا تو اسے مصر کا ایک ساحر یافان ملنے آیا کرتا تھا۔ یافان کی گرفت میں شیطانی قوتیں تھیں جو نیلی دھند کی صورت میں اس کے ساتھ رہ کر اس کی حفاظت کیا کرتی تھیں۔ تمہارے ساتھ جو یہ نیلی دھند ہے، کیا یہ بھی؟ یافان نے یمنا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے بزرگ یمنا، میں ہی مصر کا وہ ساحر یافان ہوں جو نیلی دھند کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا۔ یہاں کا بڑا پجاری دوبان میرا دوست تھا۔ اور اے قوم اکاد کے بزرگ پجاری یمنا، اب میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم سے ایک ایسا کام لوں جو تمہارے بس میں ہے۔ یہ میرے ساتھ میری بیٹی عریشیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قوم اکاد میں 50,000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا ہوا کرتے تھے، اور ہر شہر کا ایک بڑا اور محافظ خدا ہوا کرتا تھا جسے رب العلا یا رئیس العلا سمجھا جاتا تھا۔ اس کا احترام دوسرے خداؤں سے زیادہ کیا جاتا تھا۔ اور شہر کا رب العلا ننار دیوتا تھا۔ اس کا دوسرا نام قمرنیا تھا کیونکہ اسے چاند دیوتا بھی سمجھا جاتا تھا۔ اور ننگل اکادیوں کی سب سے بڑی دیوی تھی اور اسے ننار کی بیوی سمجھا جاتا تھا۔ ننار کو خوش کرنے کے لیے ہر روز ایک پجارن دلہن بن کر اس کے معبد میں اس کے مدفن کے پاس سوتی تھی۔ معبد کے اندر ان گنت دیوداسیاں کام کرتی تھیں جو ننار دیوتا کے نام پر وقف تھیں۔ اکادیوں کا دوسرا بڑا دیوتا شماس یعنی سورج دیوتا تھا جو ان کے دوسرے بڑے شہر کا رب تھا، اور اس کے تحت بھی ننار کی طرح ان گنت چھوٹے چھوٹے خدا تھے۔ ننار دیوتا کے معبد کے بڑے پجاری یمنا نے اپنے سامنے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلے آپ یہاں آرام سے بیٹھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ یافان اور عریشیا دونوں آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گئے۔ یمنا نے یافان کو مخاطب کر کے کہا، یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے کہ آپ اور آپ کی بیٹی عریشیا ابھی تک اس حالت میں زندہ ہیں، جبکہ آپ کا دوست دوبان جو کسی دور میں اس معبد کا پجاری ہوا کرتا تھا ایک عرصہ ہوا مر چکا ہے؟ یافان تب حرکت میں آیا اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ پجاری یافان کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں اور اس کی آنکھوں اور منہ کے سوراخوں کے اندر کھولتی اور بھڑکتی آگ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ پھر اس نے یافان سے کہا، تم جانو میں خود بھی ایک اعلیٰ پائے کا ساحر ہوں، اور ایران کی قوم مات کا جو بادشاہ جمشید ہے، اس کا بر نمرود نام کا جو قابل اعتماد اور ساحر مشیر ہے، اس نے طلسم اور دیگر علوم مجھ سے ہی سیکھے تھے۔ پر اے یافان، جو حالت تمہاری ہے ایسی پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔
یافان نے کہا، یہ سمجھو کہ جسمانی طور پر میں اس قدیم معبد کے پجاری اور اپنے دوست دوبان کی طرح ختم ہو چکا ہوں۔ اس نیلی دھند کے اندر یہ شیطانی قوتیں جنہیں میں نے تسخیر کر لیا تھا مجھے حرکت میں لائی ہوئی ہیں اور میں زندوں جیسا ہی لگتا ہوں۔ یمنا چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، آپ مجھ سے کون سا کام لینا چاہتے ہیں جو میرے بس میں ہے؟ یافان نے کہا، میرا ایک ایسی ہستی سے ٹکراؤ ہے جو صدیوں سے ہے اور صدیوں تک رہے گی۔ اس کا نام یوناف ہے۔ صدیوں پہلے بھی وہ جوان تھا، اب بھی اور آنے والے دور میں بھی وہ ایسا ہی رہے گا۔ وہ بے انت سری قوتوں کا مالک ہے اور ایک انتہائی طاقتور جوان ہے۔ اس نے مجھے مغلوب کر کے اس ہڈیوں کے ڈھانچے کی سی حالت میں تبدیل کر لیا ہے۔ اس نے میری بیٹی اریشیا کو بھی اور نیلی دھند کے اندر میری شیطانی قوتوں کو بھی اپنے سامنے مغلوب کر کے رکھ دیا تھا۔ اے یمنا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس غار کے اندر اپنی بیٹی اریشیا کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے، جو ننار دیوتا اور ننگل دیوی کے معبدوں کو زیر زمین ملاتی ہے اور جس کے اندر ننار اور ننگل کے معبدوں کی پجارنی اور داسیاں رہتی ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے میں اپنی قوتوں کو محکم اور مستحکم کروں گا اور پھر یوناف پر ضرب لگاؤں گا جس نے مجھے اس طرح مغلوب کیا تھا۔ یمنا نے حیرت سے پوچھا، آپ اس غار سے کیسے واقف ہیں؟ یافان نے کہا، میں دوبان کے دور میں اس غار کو کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ یمنا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ آئیں۔ آپ کو نہ صرف اس غار کے اندر رہنے کی اجازت ہے بلکہ یوناف کو زیر کرنے کے لیے میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ یافان اور اریشیا اٹھ کر یمنا کے پاس ہو لیے تھے۔ یمنا اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں ایک دروازے کے ذریعے سیڑھیاں نیچے اس غار کی طرف اترتی تھیں جو ننار دیوتا اور ننگل دیوی کے معبدوں کو آپس میں ملاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ غار میں داخل ہوئے جو کافی وسیع اور چوڑی تھی۔ اوپر بڑے بڑے اور بلند روشن دان کھڑے کر کے ان کے اندر روشنی اور دھوپ کا معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ غار کے دونوں جانب بڑے بڑے اور آراستہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ گو دونوں معبدوں کی پجارنوں اور داسیوں کے لیے معبدوں کے اطراف میں بھی رہائش گاہیں بنوائی ہوئی تھیں، لیکن اس غار کے اندر کافی پجارنوں کی رہائشیں تھیں۔ غار کے اندرونی حصے کا منظر اس کی خوبصورتی اور صفائی کی وجہ سے ایک شاہی محل کا سا تھا۔ اس کے علاوہ اس غار سے کئی چھوٹے چھوٹے غار نما چور راستے بھی نکلتے تھے۔ بڑا پجاری یمنا ان دونوں باپ بیٹی کو لے کر غار کے ایک کمرے میں داخل ہوا جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ پھر اس نے یافان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس غار کے اندر دو کمرے سب سے زیادہ خوبصورت اور مرصع ہیں، ایک یہ جس میں اس وقت ہم کھڑے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ والا کمرہ۔ یہ دونوں کمرے ایک درمیانی دروازے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تم دونوں باپ بیٹی ان دونوں کمروں میں ہی رہو گے اور تم دونوں کا کھانا اور ضرورت کی دیگر اشیاء معبد کی طرف سے مہیا کی جائیں گی اور کچھ پجارنیں تمہاری خدمت پر مامور ہوں گی۔ اب تم دونوں آرام کرو۔ یمنا ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ایک روز یوناف اور جندہ بن عمرو باغ میں کام کر رہے تھے کہ ایک قریبی کھجور کے درخت کے پاس نابت نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی بھی تھی۔ نابت نے اشارے سے یوناف کو اپنی طرف بلوایا۔ جندہ نے بھی ان دونوں کو وہاں کھڑے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوناف، نابت تمہیں اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہے، جاؤ سن لو وہ کیا کہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو شرم و حیا کے باعث میری موجودگی میں نہ کہنا چاہتی ہو۔ جندہ کے کہنے پر یوناف نابت اور اس کی سہیلی کی طرف چل دیا۔ وہ دونوں نابت اور اس کی سہیلی نہیں بلکہ اصل میں عزازیل کے گماشتے اور ساتھی ثبر اور زنکبور تھے۔ وہ دونوں اس وقت حصار کے اندر کھڑے تھے۔ جو ہی یوناف اس حصار میں داخل ہوا، ابلکا اس سے علیحدہ ہو گئی، اور پھر جب آگے بڑھ کر زنکبور نے، جو نابت کی شکل و صورت میں تھا، یوناف کا ہاتھ تھاما تو یوناف کا ذہن منجمد اور شل ہو گیا۔ ساری یادداشتیں، سارے علوم اس کے ذہن میں بے حس و حرکت ہو کر رہ گئی تھیں، اور یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی کہ وہ انگنت لاہوتی قوتوں کا مالک ہے اور ان سے کام لے کر اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ ثبر جو نابت کی سہیلی کی صورت میں تھا، اس کے ہاتھ میں ایک نوکدار کھونٹا تھا جس کی نوک سے وہ حصار کے ساتھ ساتھ ایک لکیر کھینچتے ہوئے ہجر کے معبد کی طرف چل پڑا تھا، جبکہ زنکبور یوناف کا ہاتھ تھامے اس لکیر پر اپنے پاؤں رکھتا ہوا ثبر کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔
یوناف کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اسے ایک کنج لحد میں ڈال کر پچھتاوے کی شکنجوں میں کس دیا گیا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ زنکبور کے ہاتھوں میں دیے ایسے جا رہا تھا گویا اسے امتحان جذب اور نقابت ذہنی کا شکار کر کے اس کی ذہنی افادیت کو مسترد و منقطع کر دیا گیا ہو۔ نابت اور اس کی سہیلی کی صورت میں زنکبور اور صبر یوناف کو لے کر معبد میں داخل ہوئے۔ یوناف پر اس وقت مریضانہ کیفیت تھی۔ رباب بن صغرا اور ذؤاب بن عمرو نے ان کا استقبال کیا اور چاروں مل کر یوناف کو معبد کے ایک کمرے میں لائے۔ صبر ابھی تک آگے آگے ایک لکیر کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے کے اندر کھونٹے کی نوک سے ایک حصار کھینچا اور یوناف کو اس حصار کے اندر ڈال دیا گیا۔ یوناف اس حصار کے اندر اس طرح لیٹ رہا جیسے اسے ضرورت سے زیادہ شراب پلا کر مدہوش کر دیا گیا ہو۔ پھر صبر نے اس حصار سے باہر ایک اور حصار بنا دیا۔ اب زنکبور اور صبر اپنی اصل حالتوں پر آ گئی اور زنکبور نے رباب بن صغرا کو مخاطب کر کے کہا، یہ ہے یوناف جس نے تمہیں اور ہم دونوں کو زک پہنچائی تھی۔ صبر نے اس کے گرد حصار بنا دیے ہیں۔ پہلے حصار سے اس کی اپنی ذہنی قوتیں مفلوج رہیں گی اور اس کے پاس جو طلسم اور دوسرے علوم ہیں ان سب کی یادداشتیں یا الفاظ اسے بھول جائیں گے۔ دوسرے حصار کی وجہ سے اس کے پاس اگر کوئی روحانی یا شیطانی طاقت ہے تو وہ اس کی مدد نہ کر سکے گی کیونکہ وہ اس حصار کے اندر داخل نہ ہو سکے گی۔ اے مقدس پجاریوں، اب تم یوناف سے جیسا چاہو انتقام لے سکتے ہو۔ رباب بن صغرا نے زیست کو نوید بکھیرتی اور اکثیر زندگی کی خوشیاں لٹاتی آواز میں کہا، زنکبور، صبر، ہمارے حلیفوں، ہمارے محسنوں، تم دونوں نے یقیناً وہ کام کر دکھایا ہے جس کی توقع صرف تم دونوں ہی سے کی جا سکتی تھی۔ میرے عزیزوں، میں نے اپنے ایک پجاری کو بھیجا ہوا ہے کہ وہ سردار ابوالغال کو بلا کر لائے۔ وہ آتا ہی ہوگا، پھر یوناف سے متعلق ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ یوناف کو کوئی ایسی ٹھوکر یا داغ لگائیں جو ساری عمر اس کے لیے روگ بنا رہے۔ اور یہ رباب بن صغرا کہتے کہتے رک گیا کیونکہ قوم سمود کا سردار ابوالغال معبد کے اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ذؤاب بن عمرو نے خوشی میں وجد انگیز اور فسوں خیز آواز میں کہا، اے ہمارے سردار، دیکھ ہم نے اپنے فسوں سے کس طرح یوناف کو بے بس اور مجبور کر دیا ہے۔ ابوالغال نے ایک نظر حصار کے اندر لیٹے یوناف پر ڈالی، پھر زنکبور اور صبر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ ذؤاب نے کہا، اے سردار، یہ دونوں اجنبی زمینوں سے تعلق رکھنے والے مہمان ہیں۔ یوناف کو اس طرح بے بس کرنے میں دونوں نے بھی ہماری مدد کی ہے۔ ابوالغال نے زنکبور اور صبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں جو کچھ بھی تم دونوں نے کیا ہے اس کے لیے میں تم دونوں کا ممنون ہوں۔ پھر ابوالغال نے رباب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم دونوں نے دیکھ لیا نا کہ یوناف اس وقت ہمارے سامنے واقعی بے بس ہے یا یہ اس حالت میں بھی کوئی طوفان اور عذاب کھڑا کر سکتا ہے؟ رباب بن صغرا نے ایک بلند قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اے سردار، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب یہ مٹی کا ڈھیر ہے اور بھس جیسا بے ضرر ہے۔ ابوالغال نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، تو پھر میں یہاں بیٹھتا ہوں، اپنے ماتحت پجاریوں سے کہو کہ آگ روشن کر کے اس پر کسی برتن میں پانی رکھیں، جب پانی کھولنے لگے تو وہ پانی یوناف پر ڈالیں۔ میں اس کی بے بسی، مجبوری، اذیت اور کرب کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ رباب بن صغرا کمرے سے باہر نکلا اور پھر اس کے حکم پر پجاری پانی گرم کرنے لگا۔ نابت گھر سے کھانا لے کر آئی تو اس نے دیکھا باغ میں اس کا ماموں اکیلا ہی کام کر رہا تھا اور یوناف غائب تھا۔ نابت نے پریشانی میں پوچھا، اے میرے ماموں، یوناف کدھر گئے ہیں؟ ساتھ ہی نابت نے کھانے کے برتن جندا کے سامنے رکھ دیے۔ جندا نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، تو اسے خود ہی تو بلا کر لے گئی تھی بیٹی، اور اب مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ یوناف کہاں ہے؟ نابت نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، میں کب بلانے آئی تھی ان کو؟ جندا بن عمرو نے کہا، اے میری بچی، تو اپنی ایک سہیلی کے ساتھ میرے سامنے آئی، دور رہ کر تو نے یوناف کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے ہی یوناف سے کہا کہ جاؤ جا کر نابت کی بات سن لو۔ سو اے میری بیٹی، یوناف تمہاری طرف گیا اور تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نابت نے چلا کر کہا، نہ میں یہاں آئی، نہ انہیں اشارے سے اپنی طرف بلوایا، اور نہ ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اے ماموں، یہ ہمارے ساتھ کوئی ضرور دھوکہ اور فریب ہوا ہے۔
جندہ بن عمر کی حالت ہوا کے دوش پر آہو بکا کرتی صداؤں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ نابت سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے کانوں میں ابلیکا کی فکر مند سی آواز پڑی، تم دونوں ماموں بھانجی وہموں میں نہ پڑو، سنو، ابلیس کے دو ساتھی ہیں، زنکبور اور ثبر۔ وہ دونوں ایک بار یوناف کے ہاتھوں اسی باغ میں پٹ بھی چکے ہیں۔ اب یہی زنکبور اور ثبر قوم سمود کے بڑے پجاری رباب بن صغرا اور ذؤاب بن عمرو کے ساتھ مل کر یوناف کے خلاف حرکت میں آئے ہیں۔ نابت، جس وقت تم گھر سے کھانا لینے گئی اس وقت ابلیس کے ساتھی زنکبور اور ثبر تمہاری ایک سہیلی کی شکل میں آئے تھے۔ یوناف کو اشارے سے بلوایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ یوناف اس وقت معبد کے ایک کمرے میں بند ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے تم دونوں کی طرف آئی ہوں اور تم دونوں کو ماورائی انداز میں مخاطب کر رہی ہوں۔ ابلیکا کی گفتگو سن کر نابت کے ہوش و خرد جنو آمیز ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے اور نیلی آنکھوں میں دکھ اتر گیا تھا۔ اس کی حالت ایک زدہ رگو پے اور مزار و مرقد جیسی ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے رخسار گرمگو اور گریبان تار تار ہونے کو ہے۔ جلدی وہ سنبھلی اور اپنی کلبلاتی اور سینے میں چھید کرتی آواز میں اس نے ابلیکا سے پوچھا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ابلیکا کی آواز پھر سنائی دی، بس تم دونوں ماموں بھانجی کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ میں ایک ماورائی قوت ہوں اور ہمیشہ یوناف کے ساتھ رہتی ہوں اور اس کی مدد کرتی ہوں۔ سن رکھو، ایک سری عمل کے ذریعے عزازیل کے ساتھ زنکبور اور ثبر نے مجھے یوناف سے علیحدہ کر دیا اور یوناف کے ذہن کو بھی منجمد کر دیا ہے تاکہ وہ میری غیر موجودگی میں اپنی قوتوں سے بھی کام نہ لے سکے۔ ابلیکا ذرا رکی، پھر دوبارہ کہنے لگی، یوناف کو اس وقت میری سخت ضرورت ہے۔ زنکبور اور ثبر نے اسے معبد کے ایک کمرے میں جا بند کیا ہے اور اس کے گرد 2 حصار کھینچ دیے ہیں۔ پہلے حصار کی وجہ سے یوناف کی ذہنی یادداشتیں اور قوتیں بدستور منجمد اور شل رہیں گی، اور باہر والے حصار کی وجہ سے میں وہاں داخل ہو کر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نابت، اگر تم میرا ساتھ دو تو یوناف کو ان کی گرفت سے نکالا جا سکتا ہے۔ نابت نے بین کرتی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنی جان بھی گنوا سکتی ہوں۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس موقع پر میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ ابلیکا نے کہا، اسی وقت اپنے گھر جاؤ، وہاں سے ایک جلتی ہوئی مشل اور کچھ روئی لے کر معبد کے اس کمرے میں جاؤ جہاں انہوں نے یوناف کو حصار کے اندر ڈال رکھا ہے۔ وہاں تمہارا باپ ابورغال بھی آیا ہوا ہے جو وہاں معبد میں پانی گرم کرا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی یوناف پر ڈال کر اسے کرب، اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دے۔ نابت نے غصہ اور قہر برساتی آواز میں کہا، میں ایسا نہ ہونے دوں گی، اور اگر میرے باپ نے ایسا کیا تو پھر ان دونوں پجاریوں کے ساتھ میں اپنے باپ کو بھی آگ لگا دوں گی۔ ابلیکا نے کہا، میں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی، غور سے سنو۔ گھر سے جلتی ہوئی مشل اور روئی لے کر معبد کے اس کمرے میں پہنچو جہاں یوناف کو رکھا گیا ہے۔ میں بھی وہاں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہاری حفاظت کروں گی۔ تم روئی کو باہر والے حصار پر رکھ کر مشل سے آگ لگا دینا۔ جہاں آگ روشن ہوگی حصار کے اس حصے سے عمل کا اثر ختم ہو جائے گا، اور وہاں سے میں اندر داخل ہو کر یوناف کے پاس چلی جاؤں گی، اور اندرونی حصار کو ختم کر کے میں یوناف کی ذہنی قوتوں کو بحال کر دوں گی، اور جب یوناف کی ذہنی قوتیں بحال ہو جائیں گی تو وہ میرے لیے بیرونی حصار ختم کر سکتا ہے، کیونکہ آگ کے بجھتے ہی بڑے حصار کے اس حصے کا عمل دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو اور جلدی کرو، ورنہ وہ کھولتا ہوا پانی یوناف پر ڈال کر اسے اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دیں گے۔ جندہ بن عمرو نے کہا، نابت میری بچی، چلو گھر چلیں، وہاں سے مشل اور روئی لے کر معبد کا رخ کرتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر نابت اور جندہ دونوں تیزی سے گھر کی طرف چل دیے۔ یوناف اسی طرح مدہوش اور بے سد سا معبد کے کمرے میں حصار کے اندر پڑا ہوا تھا۔ ابورغال، زنکبور، ثبر اور دونوں پجاری ذؤاب اور رباب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں باہر کسی نے آواز دی، پانی کھولنے لگا ہے۔ ابورغال نے کہا، اٹھا کر اندر لاؤ تاکہ ہم یوناف پر اپنی اذیت ناک عمل کی ابتدا کریں۔ اس وقت نابت اور جندہ بن عمرو اس کمرے میں داخل ہوئے۔ نابت کے ہاتھ میں روئی تھی
اور جندا نے جلتی ہوئی مشل تھام رکھی تھی۔ نابت کو دیکھتے ہی ابوالغال نے کہا، آ میری بیٹی، تو بڑے اچھے وقت پر آئی ہے۔ دیکھ تیرا شوہر جو ناقابل تسخیر بنا پھرتا تھا، ہم نے اسے کیسے معذور اور بے بس کر رکھا ہے۔ نابت نے اپنے باپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے فوراً روئی بیرونی حصار کی لکیر پر رکھی اور جندہ بن عمرو نے مشل سے روئی کو آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوتے ہی یوناف اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا، پھر اپنی شہد برساتی آواز میں کہا، اے میرے حبیب، تم کیسے ہو؟ یوناف نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے پوچھا، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کہاں ہوں اور یہ لوگ میرے ارد گرد کیوں جمع ہیں؟ یہاں ساتھی زنکبور اور صبر بھی ہیں۔ ابلیکا نے کہا، اے میرے حبیب، زنکبور اور صبر دونوں نابت کی سہیلی اور نابت کی صورت اختیار کر کے تمہاری طرف گئے تھے۔ تمہیں اشارے سے بلوایا اور تم ان کے ساتھ ہو لیے۔ ان دونوں نے ایک عمل کر کے پہلے مجھے تم سے علیحدہ کر دیا، پھر ذہن کو منجمد اور شل کر کے تمہیں معبد کے اس کمرے میں لائے۔ پھر ابلیکا نے آگے کے حالات بھی بیان کر دیے تھے۔ جس وقت یوناف اور ابلیکا کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، یوناف سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ ابوالغال نے چونک کر زنکبور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یوناف تو مجھے بھلا چنگا لگتا ہے، جبکہ تم لوگ کہتے ہو کہ تم لوگوں نے اس کی ذہنی یادداشتوں کو شل کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا تم سب نے مل کر میرے ساتھ دھوکہ دہی اور مذاق تو نہیں کیا؟ زنکبور نے کہا، اے ابوالغال، ہم نے یوناف کو یقیناً اپنے سامنے بے بس و مجبور کر دیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی نے ہمارے حصار پر آگ روشن کر کے یوناف کی ذہنی غنودگی ختم کر دی اور اس کی انگنت قوتوں کو بحال کر دیا۔ ابوالغال کے سینے میں دہکتی آتش نمرود اس کی رگ رگ میں سنسنا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس پر غصے میں جان کنی کی حالت طاری ہو گئی ہو۔ پھر اس نے اجل قاطع کی طرح اپنی بیٹی نابت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے حصار کی لکیر پر آگ روشن کر کے حصار کی قوت کا خاتمہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ آج میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ پھر ابوالغال کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ وہ نابت کے منہ پر تمانچہ مارنا چاہتا تھا کہ فضا ہی کے اندر ابلیکا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ابوالغال کا بازو مروڑ کر اسے دور پھینک دیا۔ ابوالغال نے کہا، کسی غیر مرئی قوت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر میرا ہاتھ اور بازو پوری طرح موڑ کر مجھے دور پھینک دیا۔ زنکبور نے فکر مندی سے کہا، اے ابوالغال، یہ امر اب یقینی ہے کہ یوناف کی یادداشتیں اور قوتیں اب بحال ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زنکبور اور صبر وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان دونوں کے جاتے ہی رباب نے دکھ اور تعصب سے کہا، اے ابوالغال، وہ دونوں ضرورت کے وقت دھوکہ دے جانے والے تھے۔ وہ دونوں ابلیس کے ساتھی تھے، لہٰذا اپنی ابلیسیت دکھا کر چلے گئے۔ اس دوران دو پجاری کھولتے ہوئے پانی کا ایک برتن اٹھا کر اندر داخل ہوئے اور اس کو ابوالغال کے پاس رکھ دیا۔ اس برتن کے ساتھ لکڑی کا ایک پیالہ بھی بندھا تھا۔ شاید اسی پیالے سے ابوالغال یوناف پر کھولتا ہوا پانی ڈالنا چاہتا تھا۔ ابوالغال نے رباب بن صغرا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ٹوٹتی بکھرتی آواز میں کہا، کیا تمہاری گفتگو میں یہ اندازہ کر لوں کہ یوناف ٹھیک ہو چکا ہے اور یہ کہ اس کی قوتیں بحال ہو چکی ہیں؟ رباب نے پراگندہ سے لہجے میں کہا، ہاں سردار، ایسا ہی سمجھ لیں۔ ابوالغال نے پانی لانے والے دونوں پجاریوں کی طرف دیکھ کر کہا، گرم پانی کا یہ برتن اٹھا کر باہر لے جاؤ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دونوں پجاری اس برتن کو اٹھاتے، یوناف اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا، گرم پانی کے اس برتن کو یہیں رہنے دیا جائے۔ اے ابوالغال، یہ پانی جو تم نے میرے لیے گرم کرایا تھا، اب تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ یوناف کی بات پر ابوالغال بھولی بسری ساعتوں کی طرح اعصاب کا شکار ہو گیا۔ اس کے دل میں ہوک اور رگو پائی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ دوسری طرف یوناف کی بحالی پر حسین نابت بخت مہربان اور تدخیر سازگار کی طرح خوش اور راحت افزا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسرت و راحت کے پس منظر میں ساری رات جگانے والے نغمات رقص کر رہے تھے۔ یوناف جب صبر کے کھینچے ہوئے حصار سے باہر آیا تو نابت آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اونٹوں کی پرخواب گھنٹیوں جیسا طلسمات کا سما باندھتی ہوئی اپنی آواز میں بولی، آپ اب کیسے ہیں؟ تم فکر مند نہ ہو نابت، میں اب ٹھیک ہوں۔ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے ابلیکا کے کہنے پر آگ روشن کر کے ان ابلیسیوں کے حصار کو توڑا۔
نابت نے پھر دل کا سکون اور روح کی نشاط بکھیرتی آواز میں کہا، آپ کو میرا ممنون ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر میں آپ کی بیوی ہوں اور ایسا کرنا میرا فرض ہے۔ یوناف نے اس بار اپنے سارے رنج و کرودھ اور کینے اور نفرتوں سے ابوالغال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابوالغال، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں یہ گرم پانی کا برتن اٹھا کر تمہارے اوپر اون ڈیل دوں، لیکن تم نابت کے باپ ہو اور نابت میری بیوی ہے، اس ناطے سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تمہاری مہلت اور ڈھیل کی رسی اب مزید دراز نہ ہوگی۔ اگر ایسی حرکت تم نے پھر کی تو تمہاری حالت میں ان بتانے خیال اور رجسام سنگ جیسی کر دوں گا جن کے بکھرنے اور ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہو۔ ابوالغال نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ یوناف نے اس بار رباب بن صغرا اور ذواب بن عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے غلیظ و گنہگار پجاریوں، یہ دوسری بار تم لوگوں نے ٹکرانے کی کوشش کی ہے۔ سن رکھو، اگر تم دونوں نے ایسی ہی کوئی حرکت تیسری بار کی تو پھر جس طرح عزازیل کے گماشتے زنکبور اور صبر تم دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ایسے ہی پھر ایک روز تم دونوں کی روحوں کو بھی میں تمہارے جسموں سے رخصت کر دوں گا۔ ذواب اور رباب نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ یوناف نابت اور جندہ بن عمرو کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ یوناف نابت اور جندہ کے چلے جانے کے بعد ابوالغال نے دونوں پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج اگر نابت کی وجہ سے یوناف نے مجھے معاف نہ کر دیا ہوتا تو تم دونوں اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دیتے۔ رباب بن صغرا نے فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے ابوالغال، ہم نے یقیناً اسے مجبور و زیر کر لیا تھا۔ اگر نابت آ کر آگ روشن کر کے حصار کے سلسلے کو منقطع نہ کرتی تو یوناف اب بھی ہمارے شکنجے میں ہوتا، اور نابت کی جگہ کوئی اور ایسی حرکت کرتا تو ہم یقیناً اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیتے۔ ابوالغال نے تنزن کہا، اے رباب، تم ایسا بھی نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ میں نے جب نابت کو مارنا چاہا تو فضا کے اندر ہی کسی نے میرا بازو پکڑ لیا تھا اور پھر کسی نے مجھے خشک ہل کی لکڑی کی طرح اچک کر دور پھینک دیا۔ میں حیران ہوں کہ ایسا میرے ساتھ کیسے، کیوں اور کس وجہ سے ہوا۔ کیا نابت کے پاس بھی غیر مرئی قوتیں ہیں؟ رباب نے کہا، نابت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے زنکبور اور صبر نے یوناف کے گرد جو حصار کھینچ رکھا تھا اس پر نابت نے جو آگ روشن کی تھی، شاید اس آگ کی وجہ سے اس حصار کا اثر ختم ہو گیا تھا اور یوناف اپنے حواس میں آ گیا اور اس نے کوئی عمل کر کے آپ کو نابت پر ہاتھ نہ اٹھانے دیا۔ آپ نے دیکھا نہ تھا کہ جس وقت حصار کی لکیر پر نابت نے آگ روشن کی تھی اسی وقت یوناف اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے نابت کو ایسا کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہو۔ اس پر ذواب نے زبان کھولی اور کہا، ابلیس کا ساتھی زنکبور کہہ تو رہا تھا کہ یوناف کے پاس کوئی روحانی یا شیطانی قوت ہے، ہو سکتا ہے اس نے نابت کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہو۔ رباب نے کہا، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ ابوالغال نے کہا، اچھا تم لوگ اب اس موضوع پر بحث بند کرو، اس لیے کہ یوناف ہمیں معاف کر کے جا چکا ہے اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ اب اس سے ٹکرانے کی کوئی کوشش نہ کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ٹکرانے سے ہمیں نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں یہ شخص بے تحاشا قوتوں کا مالک ہے۔ میں نے اب ایک اور کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذواب اور رباب دونوں نے ابوالغال کے اور زیادہ قریب ہوتے ہوئے رازداری سے پوچھا، کیا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ نے؟ ابوالغال نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے جسے صالح نے پہاڑ کے اندر سے معجزے کے طور پر نکالا ہے۔ اس اونٹنی نے ہم پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، گو اس کے دودھ سے سب لوگ مستفید ہوتے ہیں، پر یہ فصلیں کھا جاتی ہے اور پانی اس قدر پیتی ہے کہ اس نے ہمیں پانی کے قحط میں مبتلا کر دیا ہے۔ رباب نے سہمے سہمے لہجے میں پوچھا، لیکن اس اونٹنی کو مارے گا کون، جبکہ سارے لوگ اس اونٹنی سے خوف زدہ ہیں، اور اس اونٹنی کی وجہ سے صالح پر ایمان لانے والوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ لوگ اونٹنی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ صالح نے کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اونٹنی کو مارا تو تم پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ ایسی صورت میں کون اس اونٹنی کو قتل کرنے کی ہمت اور جرأت کرے گا؟ ابوالغال نے کہا، یہ کام میں مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف سے لوں گا۔ ذواب نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، گو مزدہ اور قدار جنات جیسے طاقتور ہیں اور قوت و ہمت میں قوم ثمود کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، پھر بھی اے سردار وہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی نہیں بھریں گے۔
ابوالغال نے کہا، میں نے اپنے غلام زلاف کو مزدہ اور قدار کو بلانے بھیجا ہے۔ زلاف ان دونوں کو لے کر یہیں آئے گا، پھر ان دونوں سے اونٹنی کو مارنے کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ رباب بن صغرا نے کہا، میرا خیال ہے مزدہ اور قدار دونوں ہی اونٹنی پر حملہ آور ہونے کی حامی نہیں بھریں گے۔ اس پر ابوالغال نے کہا، قوم ثمود میں صرف مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف ہی ہیں جو اس اونٹنی کو مار سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی جوان نہیں جو اس کام کو انجام دے سکے، اور ان دونوں کو اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے میرے پاس ایک چال بھی ہے۔ سنو مقدس پجاریوں، اس لالچ اور لوبھ میں آ کر مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف ضرور اونٹنی کو مارنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ ذؤاب نے کہا، اے ابوالغال، وہ کون سا لالچ ہے جو آپ نے تیار کر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹنی کو مارنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیں گے؟ ابوالغال نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے مقدس پجاریوں، تم جانتے ہو میری بیٹی نابت کے بعد قوم ثمود میں قطام اور قبال نام کی لڑکیاں سب سے خوبصورت اور حسین ہیں، اور سن رکھو، مجھے خبر ہے کہ مزدہ قبال کو اور قدار قطام کو پسند کرتا ہے، اور اس سلسلے میں مزدہ اور قدام نے قطام اور قبال کی ماؤں سے رابطہ بھی قائم کیا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک قطام اور قبال کی شادی مزدہ اور قدار سے کر دینے کی حامی نہیں بھری۔ اور سنو، میں نے قطام اور قبال کی ماؤں کو بھی یہاں بلوایا ہے، وہ بھی آتی ہی ہوں گی، اور سب کی موجودگی میں یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ سنو میرے عزیزوں، تم جانتے ہو قطام اور قبال دونوں خالازاد بہنیں ہیں۔ قطام کی ماں انیزہ اور قبال کی ماں صدوق دونوں بہنیں ہیں، اور ان دونوں کے خاوند مر چکے ہیں۔ میں نے انیزہ اور صدوق سے پہلے ہی بات کر لی ہے اور انہیں اس امر پر آمادہ کر لیا ہے کہ اگر مزدہ اور قدار صالح کی اونٹنی کو مارنے پر رضامند ہو جائیں گے تو وہ دونوں اپنی بیٹیوں کا رشتہ انہیں دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیں گے۔ اور سنو میرے عزیزو، اگر ایسا ہو گیا تو ابوالغال کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف معبد میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ زلاف بھی تھا جو خفیہ طور پر حضرت صالح پر ایمان لا چکا تھا۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے جلد اول اور دوم میں ان دونوں بہنوں کے نام قطام اور قبال ہی لکھے ہیں۔ ابوالغال کے اشارے پر مزدہ اور قدار اس کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ ابھی ابوالغال ان سے گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ قوم ثمود کی حسین لڑکیاں قطام اور قبال اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کی مائیں انیزہ اور صدوق بھی تھے۔ ابوالغال نے ان چاروں کو مخاطب کر کے کہا، میں تم چاروں کا ممنون ہوں کہ تم چاروں میرے بلانے پر آئی ہو۔ ادھر میرے دائیں طرف آ کر بیٹھو کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ قطام و قبال اور انیزہ اور صدوق جب ابوالغال کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئیں تو ابوالغال نے مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قوم ثمود کے ناقابل تسخیر جوانوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صالح کی اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ اونٹنی نہ صرف فصلوں کی نقصان کا باعث بنتی ہے بلکہ پورے ایک دن کا پانی بھی پی جاتی ہے۔ لہٰذا میرا فیصلہ ہے کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے، اور اے مزدہ اور قدار، اس اونٹنی کو مارنے کے لیے میں نے تم دونوں کا انتخاب کیا ہے۔ قدار بن سلف نے چونک کر کہا، ہم اور صالح کی اونٹنی کو قتل کریں گے؟ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ تم لوگ جانو، صالح نے اپنے سحر کے زور سے پہاڑ کا ایک حصہ پھاڑ کر اس گابھن اونٹنی کو نکالا جس نے باہر نکل کر بچے کو جنا تھا۔ ہم دونوں نے اگر اس اونٹنی کو مار دیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ حضرت صالح اپنے سحر سے ہم دونوں کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل کام ضرور ہوگا جس پر عمل کرنے والا مشکلات سے دوچار ہو کر رہ جائے گا۔ اے ابوالغال، کاش تم ہمیں کوئی اور کام سونپنے کا فیصلہ کرتے۔ ابوالغال نے اپنی طرف سے آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا، اگر میں تم لوگوں کو یہ کام سونپ رہا ہوں تو تم دونوں کو اس کا صلہ بھی ایسا دوں گا کہ پوری قوم ثمود تمہاری قسمت پر فخر و ناز کرے گی۔ اس پر مزدہ بن مہرج نے پوچھا، وہ کیا صلہ آپ ہمیں دیں گے کہ پوری قوم ثمود جس پر فخر کرے گی؟ ابوالغال نے کہا، سنو میرے عزیزو، اگر تم نے حضرت صالح کی اس اونٹنی کو مار دیا تو میں قطام اور قبال کو تم دونوں کی مرضی اور خواہش کے مطابق تم سے بیاہ دوں گا۔ اب بولو، کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ مزدہ اور قدار نے حیرت و تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
پھر قدار نے ابو ارغال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اونٹنی کو مارنے کا کام ضرور کر گزریں گے، بشرطے کہ آپ ہمارے ساتھ پختہ وعدہ کریں کہ قطام اور قبال ہماری ہوں گی۔ ابو ارغال نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم صالح کی اونٹنی کو مار دو گے تو قطام اور قبال تمہاری ہوں گی۔ اس پر قدار بن سلف نے کہا، اے سردار، آپ تو اس کا وعدہ کر رہے ہیں، قطام اور قبال کی ماؤں نے اگر اس وعدے کا پاس نہ کیا تب؟ اس پر قطام کی ماں انیزہ نے قدار اور مزدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں نے اونٹنی کو مار دیا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی قطام کی شادی قدار سے کر دوں گی۔ انیزہ کے خاموش ہونے پر صدوق نے کہا، اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ جب تم دونوں مل کر اونٹنی کو مار دو گے تو میں اپنی بیٹی قبال کی شادی مزدہ سے کر دوں گی۔ ابو ارغال نے اس بار مزدہ اور قدار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب بولو تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس بار مزدہ نے کہا، میں اور قطام اور قبال کی خاطر صالح کی اونٹنی کو ضرور مار دیں گے۔ لا انتہا خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ابو ارغال نے کہا، تو پھر اے مزدہ اور قدار، سن رکھو، کل اونٹنی کے چشمے سے پانی پینے کی باری ہے۔ اس کا معمول ہے کہ غار سے اپنے بچے کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، پانی پیتی ہے اور فصلوں سے پیٹ بھر کر دوبارہ غار کی طرف چلی جاتی ہے۔ سنو، تم دونوں کل منہ اندھیرے ہی اس جگہ گھات میں بیٹھ جانا جہاں سے وہ اونٹنی اس بچے کے ساتھ آ کر پانی پیتی ہے۔ جب وہ پانی پینے آئے تو تم دونوں مل کر اس کی ٹانگیں کاٹ دینا، اس طرح ہمیں اس اونٹنی سے نجات مل جائے گی جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہیں اور لوگوں اور جانوروں کو ایک دن کے لیے پانی سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ سنو، اگر تم دونوں چاہو تو تم دونوں کی امداد کے لیے کچھ اور جوان بھی مقرر کر سکتا ہوں۔ قدار نے کہا، نہیں نہیں، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں، اس کام کے لیے میں اور مزدہ کافی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کل کا دن اس اونٹنی کے لیے آخری دن ہوگا۔ ابو ارغال نے کہا، اونٹنی کے مارے جانے کے ایک ہفتے بعد قدام اور قبال سے تم دونوں کی شادیاں کر دی جائیں گی۔ قدار نے کہا، اب جب کہ ہمارے درمیان معاملہ طے ہو گیا ہے، ہم دونوں یہاں سے جاتے ہیں۔ ابو ارغال نے کہا، ہاں تم دونوں جا سکتے ہو۔ مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف اٹھے اور معبد کی اس عمارت سے باہر نکل گئے تھے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد انیزہ نے ابو ارغال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سردار، ہم دونوں بہنیں تمہارے کہنے پر یہاں آ تو گئی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس اونٹنی کی موت کے بعد تم قطام اور قبال کی شادی مزدہ اور قدار سے کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ ابو ارغال نے کہا، تم دونوں مطمئن رہو، جب تم دونوں کے ساتھ میں ایک بار سارا معاملہ طے کر چکا ہوں تو پھر اس معاملے میں تم دونوں کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے پجاری رباب بن صغرا نے چونک کر پوچھا، تو کیا یہ معاملہ سچائی سے طے نہیں ہوا؟ اور کیا اونٹنی کی موت کے بعد تم قطام اور قبال کی شادی مزدہ اور قدار سے نہ کرو گے؟ ابو ارغال نے سکون سے کہا، رباب بن صغرا، یہ تو اونٹنی کو مروانے کی ایک چال ہے، ورنہ قطام اور قبال تو پہلے ہی ان دونوں سے شادی کرنے سے انکار کر چکی ہیں۔ ابن خلدون بھی اپنی تاریخ کے جلد اول اور دوم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قطام اور قبال کو مزدہ اور قدار سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اونٹنی کی موت کے بعد شادی کا وعدہ ایک دھوکے اور فریب سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا تھا۔ پھر ابو ارغال نے جاری رکھی، میں نے بڑی مشکل اور کوشش سے ان کی ماؤں کو اس دھوکہ دہی پر آمادہ کیا ہے۔ اب تم دونوں کہیں اس معاملے کی اطلاع مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف کو نہ کر دینا، ورنہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ رباب بن صغرا نے کہا، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اونٹنی کا خاتمہ ہو جائے اور قوم ثمود پر سے صالح کا یہ جادو ختم ہو جائے۔ ابو ارغال نے کہا، تو پھر مطمئن رہو، کل مزدہ اور قدار اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی صالح کے سحر کا بھی انجام ظاہر ہو جائے گا۔ ابو ارغال جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ قطام اور قبال کی مائیں اور وہ دونوں بہنیں بھی اٹھ کر ابو ارغال کے ساتھ قوم ثمود کے اس معبد سے باہر نکل گئی تھیں۔